الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فغن حضرت عبدالقادر صاحب قبلہ وقاری صداقت اللہ صاحب قبلہ اور شمیم القادری صاحب قبلہ، دیگر احباب اور حاضرین محفل، کچھ عرض کرنے سے قبل پیارے آقا نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 4.5 گھنٹے سے آپ نعت مصطفیٰ سن کر اپنے قلوب و اذہان کو مجلہ کر رہے ہیں، اور پیچھے کی کرسیاں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم کو کتنی دیر تقریر کرنی ہے. اور جب نعت سن کے عوام جاتی ہے تو یہ کسی محفل سے بدعقیدہ ہو کے لوٹتی ہے، کیونکہ نعت سے عقیدہ سنورتا نہیں ہے، نعت سے دل مچلتا ہے، تقریر سے عقیدہ سنورتا ہے. اور میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، اور الحمدللہ قاری صداقت اللہ صاحب قبلہ نے محفل کا رنگ تو ایسے جمایا کہ جیسے آج ہی 11 ربیع الاول اور صبح کو جلوس نکلے گا الحمدللہ. اور یہ بھی بات ذہن نشین رکھیں کہ 11:30 اور 12 کے بعد آدمی تقریر سنتا نہیں بلکہ تقریر کھاتا ہے. لہٰذا آپ تقریر کھائیں یا سنیں، اس سے مجھ کو کوئی غرض نہیں. درود پاک پیش کریں سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے 2 شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد 10-15 منٹ کی تقریر آپ کے سامنے. فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، کہیں مچل کے سبحان اللہ. سب سے اولا وہ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر. دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی،
چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ارے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ ہمارا نبی۔ دنیا کے لوگ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اور اپنے ذہن و اذہان سے یہ فیصلہ کر دے رہے ہیں کہ یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، ان کے دینے سے گھر چل رہا ہے، لیکن امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹائم 1 بجنے والا ہے، شروع سے لے کر کے آپ تک آپ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اپنے ہی انداز میں سن رہے ہیں، آپ کی محبت اور اس رات کی تنہائی میں آپ کے نرم نرم بستر اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں منتظر ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کر آپ محفل مصطفیٰ میں بیٹھے ہو، آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہے نہیں دنیا میں۔ یہ آپ کی محبت بتا رہی ہے یا رسول اللہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں ہزاروں سال رہا وہ عرش پر نور بن کر، اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ بن کر۔ درود پاک پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقریر میں اور اب سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-3 شوشے میں آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ تقریر ہی سے انسان سب کچھ سیکھتا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھ لوں کہ نماز کے باہر کتنے شرط ہیں اور نماز کے اندر کے کتنے فرائض ہیں تو آپ بتانے سے قاصر رہ جائیں گے، اور اگر یہ عوام الناس سے پوچھ لیا جائے کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں، 3 ہیں، لیکن کوئی 12 بتائے گا، کوئی 6 بتائے گا، کوئی بالٹی اور صابن تولیہ بھی گنا دے گا، اور اسی طرح وضو کے فرائض ہیں۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جاننا مومن پر بہت ضروری ہے، تبھی تمہارے عبادات کے تالے کھلتے ہیں۔ اگر یہ علم نہیں ہوگا تو لاکھ نمازیں پڑھتے رہو کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر گاڑی کو باہر سے چمکا دیا جائے اور انجن خراب ہو تو کیا وہ گاڑی آپ کو سفر تک لے جا سکتی ہے، آپ کے منزل تک لے جا سکتی ہے؟ اسی طرح اگر کسی کا لباس صاف ہو، کسی کے چہرے پر سجدے کا داغ ہو
اگر اس کے دل کا عقیدہ گڑبڑ ہے تو وہ جنت تک تم کو نہیں لے جا سکتا. لہذا تمہیں پہچاننا ہے کہ امام احمد رضا کا متبعین کون ہے, صحابہ کا متبعین کون ہے, ان کے راستے پر چلنے والا کون ہے. یہ اسلام کوئی ہم تک اڑ کر نہیں آ گیا, یہ اسلام ہم تک کوئی معجزے سے نہیں آ گیا. اس اسلام کی تابعانی کے لیے صحابہ نے اپنی گردنوں کو کٹایا ہے. اسلام کی بلندی کے لیے کربلا کی سرزمین پر 72 نفوس قدسیہ نے جان دے کر اسلام کے لہو کو بچایا ہے. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ ہلاکو خان کی تاریخ کو بھول چکے؟ کیا آپ نے الگو خان کی تاریخ کو بھول گئے؟ کیا فلسطین کے حالات تمہارے سامنے نہیں ہے؟ کیا غزہ کے حالات تمہارے سامنے نہیں ہے؟ لہذا مومنوں, اپنے بچوں کو تعلیم دو, اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دو, تاکہ وہ عدالت میں گرجے, تاکہ وہ سنسد میں گرجے, تاکہ وہ ویدھان سبھا میں گرجے. یہ نہ ہو کہ دائیں نعرہ لگ رہا ہے, بائیں نعرہ لگ رہا ہے, لیکن تمہاری زمینیں تمہاری قبرستان کی تم سے چھینی جا رہی ہے. معلوم نہیں ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں دفنانے کے لیے روک دیا جائے گا, تمہاری لاشوں آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ وقت دور نہیں ہے. لہذا تعلیم سے جڑنا ضروری ہے. قرآن کیا درس دے رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محبوب پڑھو اپنے رب کے نام سے. تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ مانا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں. وہابیوں اور غیر مقلدوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ مانا بقاری, اس میں فاعل کا صیغہ ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں, میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں, بلکہ یہ معنی بتا رہا ہے اور اللہ کا یہ سب سے پہلا کلمہ اقرا بتا رہا ہے کہ تم تعلیم سے دور مت ہو, تم تعلیم سے بے پرواہ مت ہو. کیونکہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ہائے وہ قوم تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی تھی. کہاں جا رہی ہے قوم؟ اگر میں تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے روبرو بیان کروں تو مہینے لگ جائیں گے. سیرت مصطفیٰ ہمارے صحابہ نے, علماء نے 1500 سال سے بتا رہے ہیں, لیکن میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میری عظمت و وقار و ہیبت کو میرے خدا کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے. یہ دنیا کے علماء, یہ دنیا کی امتی, یہ جتنی مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں, یہ تعریف ایسی ہے کہ جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈالو, جتنا سوئی کے نوک پر پانی آ جائے, اتنی بھی تعریف مصطفیٰ کی دنیا والوں نے نہیں کی. یہ نبی ہیں جنہوں نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی فرد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک میری محبت اس کے دل میں, اس کے آباء و اجداد سے زیادہ, اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ, اس کے رشتہ داروں سے زیادہ, جب تک میری محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے. تبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو. درود پاک. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد, مدنی کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. حالے سنی مسلمان بہک جاتے ہیں. میری عمر پر مت جائیے گا, علم پہ جائیے آپ, کہ اگر علم امام احمد رضا کے شوشے چھوڑے جائیں تو سر سے اڑ جائیں گے. امام احمد رضا کی باتیں سمجھ نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی شخصیت ایسی نہیں ہے. یہ جلسہ, یہ مزاروں پر چادریں, یہ گاگر, یہ پھول, یہ سب امام احمد رضا کی بقا ہے. اگر وہ اپنی تعلیم کو تمہاری جھولیوں میں نہ ڈالتے تو آج تم بھی کفر کا فتویٰ اپنی اماموں کی تعظیم کو سمجھو, علماء کی قدر کو سمجھو. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کن عالما, عالم بنو. اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم بنو. اگر طالب علم بھی نہ بن سکو تو عالموں کے درمیان بیٹھنے والے بن جاؤ.
اگر عالم دین کے درمیان بیٹھنے والے بھی نہ بن سکے، کن محبا عالما، عالم دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس۔ یا تو عالم بنو گے، یا تو طالب علم بنو گے، یا تو عالموں کے درمیان میں بیٹھنے والے بنو گے، یا تو عالموں سے محبت کرنے والے بنو گے، پانچواں بن ہی نہیں سکتے۔ کیا ہے پانچواں؟ میرے نبی نے شوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ پانچواں بغض کا ہے، پانچواں نفرت کا ہے، پانچواں عداوت کا ہے۔ اگر علماء کی عداوت سے دنیا کا امتی مر گیا، علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں قبر کھود کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ کعبہ سے ہٹا پاؤ گے۔ درود پاک پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیجوں کے حالات، دنیا کے حالات، منبر رسول کے حالات، قابل پڑھے عالم دین دیکھ کر افسوس کرتے ہیں۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ کالج یونیورسٹیوں میں تمہاری بہن اور بیٹیوں کے بھگانے کی سازشیں رچی جا رہی ہے؟ کیا مسلمانوں کے ذہن و فکر میں یہ بات ان کے کیا وہ ہوش کے ناخن نہیں لے پا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ہر مہینے 400 سے 500 تعداد میں ہزاروں کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں؟ یہ تعلیم ہی کی تو کمی ہے، یہ دین ہی کی تو کمی ہے۔ اگر دین ان کے قلوب میں نبی کی محبت ڈالی جاتی، فاطمہ الزہرا کی محبت ڈالی جاتی، تو کبھی بیٹیاں غلط قدموں پر اپنے قدم کو نہ رکھتی۔ کیونکہ کسی شاعر نے کہا تھا، اے میرے خدا میری بیٹی کو باحیا رکھنا، یہ بہت پوچھتی ہے فاطمہ کے بارے میں۔ لیکن آج کے حالات کیا ہیں؟ سیرت مصطفیٰ پہ تو آیا ہی نہیں ہوں میں، یہ درد ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ کیا فلسطین کے حالات نہیں دیکھتے آپ کہ اللہ اکبر 70,000 بچوں کو ملبہ کے نیچے دبا دبا کے مار دیا گیا؟ کیوں؟ میرے آقا نبی دو جہاں سرور کون و مکان نے فرمایا تھا، میری امت کی ایک جماعت باقی رہے گی، وَحَوْلُهَا وَدَمِشْقُهَا، اور وہ دمشق اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رہے گی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ فلسطین کے مظلوم مسلمان۔ لہٰذا اگر ہم ان کی تعلیم کو نہیں سمجھ پائیں گے، اگر ان کی عظمت کو نہیں جان پائیں گے، کیا علو خان، ہلاکو خان، اللہ اکبر، جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں کو کاٹ کر پر شرابیں پی، کیا معلوم نہیں ہے 90 ہزار لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ ارے مسلمانوں ذرا تاریخ کو پڑھو، کیونکہ اسلاف نے کہا من لم یعرف اہل الزمان فهو جاہل، جو اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہ جانے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ تاریخ کو جاننا ضروری ہے۔ ابھی جتنے بھی عوام الناس یہاں پہ بیٹھے تھے، سب کی عمر خالد بن ولید کی عمر جیسی تھی، سب کی عمر صلاح الدین کی عمر کے برابر ہے، محمد بن قاسم کی عمر کے برابر ہے، لیکن متبعین کس کے ہو گئے؟ فری فائر کے، پب جی کے دیوانے بن گئے۔ یہ مصطفیٰ کا دھم بھر نہیں؟ کیا آپ نے پڑھا نہیں؟ کیا آپ نے علماء سے سنا نہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو 18 پارہ کے حافظ قرآن پیدا ہوئے؟ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ کیوں 18 پارہ کے حافظ قرآن پیدا ہوئے؟ ان کی ماں حضرت امت الجبار نے حالت حمل میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اسی تلاوت کو سن کے غوث اعظم نے 18 پارہ یاد کر لیے۔ اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے جب ماں کے پیٹوں میں حمل ہوتا تھا تو اس زمانے میں اللہ اکبر ماں کے گود میں قرآن ہوتا تھا، باپ کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوتا تھا، اور وہ جو ہے رات و دن تہجد میں ہوا کرتے تھے، اور ان کی زبان پر مصطفیٰ کا درود ہوتا، خدا کی تسبیح ہوتی۔ لیکن آج کے حالات کیا ہیں کہ بیوی بے نمازی ہے، شوہر بے نمازی ہے، اور پیٹ میں حمل ہے، سیریل چل رہا ہے، ناٹک چل رہا ہے، تو غلام بوتل پیدا نہیں ہوں گے تو کون پیدا ہوگا؟ غلام ڈی جے پیدا نہیں ہوں گے تو کون پیدا ہوگا؟ یہ ذرا سا ڈی جے بن جائے، جن کی کمر ہلنے لگتی ہے، یہ مصطفیٰ کی شریعت کو کیا بچائیں گے؟ بتائیے ذرا۔ وہ مائیں جو سیریل دیکھ کر اپنے بیٹوں کو اپنی کوکھ کے اندر سیرت مصطفیٰ نہ پلایا، موٹو پتلو کا گیم پلا دیا،
بتائیے ذرا وہ نبی کی ناموس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ درود پاک پیش کریے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دلیل کا وقت نہیں ہے کہ اس صحرے پر دلیل دی جائے، چادر و گاگر پر دلیل دی جائے، اور یہاں پر ایک عظیم الشان عرس بھی ہوتا ہے اس کی دلیل دی جائے، اتنا وقت باقی ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ کے سامنے میں نے جس آیت کو پیش کیا جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو پورے عالمین کا رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں، آپ اٹھائیے علماء کی تفاسیر کی کتابیں، ان میں پڑھو گے کہ عالم کی تعداد کتنی ہے۔ عالم کی تعداد 18,000 ہے۔ ہر عالم کے رحمت مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہر عالم کے رحمت نبی دو جہاں اتر کے آئے ہیں۔ کوئی نبی کی رحمت ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ رزق ہے، رحمت عامہ پانی ہے، رحمت عامہ یہ لائٹ ہے، یہ گاگر ہے، یہ چادر ہے، یہ کرسیاں ہیں، یہ کپڑے ہیں جو تم بھی استعمال کر رہے ہو، تمہارے دشمن بھی استعمال کر رہے ہیں، غیر بھی استعمال کر رہے ہیں، نبی کے آدھا بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن کوئی کھا رہا ہے تو گا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے تو گرا رہا ہے۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہے ان کے کھانے گرانے والے۔ امام احمد رضا نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا، آپ نے 1400 کتابیں لکھ کر کے علماء اور امتین کی جھولیوں میں ڈالی ہے، لیکن امام احمد رضا کو ہم نے صرف نعتوں کا مجسمہ بنا دیا۔ علماء کی گفتگو سے سنو تو دل کے بڑے تالے کھل جائیں۔ ابھی سوچے چھوڑوں گا تھوڑا سا، میں تھکے تو نہیں آپ، لیکن نیند تو سواب تھی۔ درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شروع سے لے کر کے ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ساتھ نعت مصطفیٰ کا مزہ لے رہے تھے، اور لیکن امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ہی انداز میں نعت نہیں پڑھی۔ خدائی کی بخشش میں وہی کلام مشہور ہے جو آپ سنتے ہیں، لیکن اکثر 99% کلام امام احمد رضا کے ایسے ہیں جن کی طرز نہ بنے امتیوں سے، لیکن انہوں نے نبی کی شان میں کہا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ میرا موضوع سے ہٹنے کی میری عادت نہیں ہے، موضوع ہی کے مطابق میں تقریر کرتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ضمناً باتیں آ گئی تو آپ کے روبرو میں نے پیش کر دی۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا، یہ کتابیں، یہ مسجدیں، یہ مسجدوں کے منبر و محراب، یہ گھر، یہ بار، یہ بہن اور بیٹیاں، یہ بچے، یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی عطا ہے۔ اگر نبی نہ آتے تو کچھ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ آتے تو نہ یہ رنگین لائٹیں ہوتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ یاد رکھیے، آپ حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کی کتاب مدارج النبوہ اٹھا کر کے پڑھیں تو آپ کا ایک دوسری جلد میں آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ واقعہ نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر ہے۔ ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور اللہ نے کے رسول نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، اے
اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر میرے نور کے ٹکڑے ہوتے رہے، اسی نور سے انبیاء بنائے گئے، زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، شجر و حجر، لال و گوہر، شمس و قمر، ارض و سما، ہر چیز میرے نور سے بنایا گیا۔ مصطفیٰ آخر بھی ہیں، مصطفیٰ ابتدا بھی ہے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا سے آخر، ہر ابتدا محمد، ہر انتہا محمد، ابتدا ہو گئے، انتہا ہو گئے، اور جو کچھ بھی ہونا تھا سب مصطفیٰ ہو گئے۔ لیکن کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کے نور کو پیدا فرمایا گیا، اسی نور کے ٹکڑے سے اللہ نے اپنے نبیوں کو پیدا فرمایا، اور جب اللہ کے رسول و نبی اسی نور سے نکلے تو ان تمام نوروں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کہ ہم جب اس نور سے نکلے تھے تو ہم اس کے اندر سے تھے، یہ نور بڑا تابہ تابہ تھا، یہ نور بہت چمک رہا تھا، لیکن جب ہم اس نور سے جدا ہو گئے تو ہماری روشنی کم آ گئی، ہماری روشنی میں پھکاہٹ پیدا ہو گئی، یہ نور چمک رہا ہے، آخر یہ نور کون ہے، یہ نور کیا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، افلم ينظروا الى السماء، کیا تم آسمان کی جانب نہیں دیکھتے؟ کیف بنیناها وزیناها، کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے، اس کو کیسے مزین کیا ہے، چاند سے، ستاروں سے، اندھیری سے۔ لیکن کیا معلوم نہیں ہے تم کو کہ جب چاند چھپ کر رہتا ہے تو ستارے عروج پر ہوتے ہیں، ستارے جگمگی کے عالم میں ہوتے ہیں، اسی عالم میں جب انہی کے بیچ میں چاند نکل آئے تو چاند کا جلوہ نکھر جاتا ہے، چاند کا عالم بدر جاتا ہے، چاند بدری بن جاتا ہے۔ لیکن جب سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں، جب سورج کی شعاعیں بلند ہوتی ہے تو چاند اپنی جگہ لینے لگتا ہے، ستارے ڈوبنے لگتے ہیں، چاند ڈوبنے لگتا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی کے آگے چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، سورج کی روشنی کے آگے ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ گئی۔ اور اسی طرح جب مصطفیٰ کے نور سے انبیاء کا نور نکالا گیا تو تمام انبیاء کا نور اسی چاند و ستارے کی طرح پھیکا پڑ گیا، اور مصطفیٰ کا نور جو ہے الحمدللہ اسی سورج کی طرح چمکتا رہا، اور وہ تا قیام قیامت چمکتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیرت مصطفیٰ پر دو چار باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، پھر اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں، کیونکہ ایسا بھی نہ ہو کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے لوگوں کی، نہیں تو جلسہ سننے سے کیا فائدہ جب نماز قضا ہی ہو جائے۔ اور نماز وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر جانوں میں چاہتا ہوں کہ ان گھروں میں آگ لگا دوں کہ جن گھروں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ مصطفیٰ نے چاہا، آگ لگ گئی، وہ ظاہراً آگ نہ تھی کہ جو لکڑیوں میں لگے گی، جو گھر بار اور چھت اور چھپروں میں لگے گی، وہ آگ بے برکتی کی آگ ہے، وہ آگ بے رحمتی کی آگ ہے، وہ آگ بیماری کی آگ ہے، وہ آگ بے رشتوں کی آگ ہے۔ بہن بیٹیاں موجود ہیں، رشتہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، گھر بار میں کمایا جا رہا ہے اور کھانے پینے میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو یہ آخر کیا ہے؟ یہی تو بے برکتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دو ہی کتابیں لکھی گئیں، اور باقی جتنے واقعات گڑھے گئے ان گڑھے واقعات پر اپنے ذہن کو نہیں رکھنا۔ آج آپ کو دیکھ کر مجھے معلوم لگتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں، آپ باتوں کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اس بات کو بھی سمجھیے کہ اس زمانے میں اسٹیج سے کوئی غیر معمولی بات نہ بولنے پائے، اور مجھ سے دلیل طلب کرو کہ آخر آپ اس بات کو بول رہے ہیں تو کس کتاب سے بول رہے ہیں، کس قوانین کے تحت بول رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس دین میں پیدا فرمایا ہے جس دین کا پہلا کلمہ پڑھو۔ امت مسلمہ کو پڑھنے پر زور دیا گیا، آج وہی امت مسلمہ جس میدان میں دیکھو، ہر میدان میں امت مسلمہ پیچھے نظر آ رہی ہے،
جب سے گوشت کھانے پر یہ قوم گری ہے، یہ قوم کا دیوالا نکل گیا، جب سے گری، بتائیے یہ قوم سب سے آگے مانگنے میں سب سے زیادہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں دیکھنا، بڑی بڑی داڑیاں، چولا، دوپٹہ، برقع پہن کے گلی کوچوں میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نکل پڑیں گے۔ آج مسلمان مانگتا بچ چکا، گلی کوچوں میں جاؤ مانگنے والا ٹوپی والا، بس اسٹیشن پہ جاؤ مانگنے والا ٹوپی والا، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ مانگنے والا مسلمان۔ لیکن اس قوم کو دینے والا خدا نے بنایا تھا، یہ مانگنے والے کب سے بن گئے؟ اگر اس پر بھی حدیثیں پیش کی جائیں تو رات گزر جائے گی۔ میرے آقا نے تجارت سکھائی ہے مسلمانوں کو، میرے آقا نے نوکری نہیں سکھایا۔ نوکری کرو گے تو نوکر بنو گے، مالک بنو، چاہے چھوٹی سی دکان کھول کر مالک بنو۔ جب مالک بنو گے تو خود مختار رہو گے، کسی کی اشارے پر نہیں آتے۔ اور یہ دنیا ہے، یہ دنیا تمہارے جیسے ہٹلر کے پاس ایک مرغی تھی، اس مرغی کا ایک پنکھ نوچ تھا، اپنی تھیلی سے 2 دانے نکال کے ڈال دیتا، پنکھ نوچ کے پیچھے پھینکتا، دانا آگے ڈالتا، مرغی آگے آگے بڑھتی چلی جاتی، دانا اور اپنے پر کو نہیں دیکھتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مرغی کے جسم پر ایک بھی پر باقی نہ رہا، لیکن ہٹلر کی جھولی میں دانا باقی رہا۔ اس نے ایک ایک کر کے اس کی اہمیت و خوبصورتی کو چھین لیا۔ اسی طرح مسلمانوں کا حالات ہندوستان کی سرزمین پر، کبھی تمہاری درگاہیں چھینی جا رہی ہیں، کبھی مسجدیں چھینی جا رہی ہیں، اور تمہیں جھنجھنا پکڑا دیا گیا ہے، پھر راشن کا لو ہلاتے رہیے۔ اور یہ تمام درگاہیں، قبرستان، وقف بورڈ، یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے کھینچی جا رہی ہیں، ایک ایک کر کے کھینچی جا رہی ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ لہٰذا اگر تعلیم تمہارے عقل و شعور پر ہوتی دہاڑتے آپ، کیونکہ جو جتنا قلم کی طاقت کو پیتا ہے اتنا ہی وہ دہاڑتا ہے۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہے، اس کا قلم 2 روپے کا ہے، پھر بھی اس کے قلم میں طاقت ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہے، کروڑوں کا قلم رکھو، تمہارے قلم میں کوئی طاقت نہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں، تم نہیں پڑھے تو اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ یہ دنیا ہے کہ دین اتنا پڑھاؤ کہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں، اور دنیا اتنی پڑھاؤ کہ تمہارے دین کی چیزیں لوگ تم سے چھین نہ پائیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا، نہیں تو کیسے جو ہے گزارا ہوگا۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، غوث اعظم کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، حضور امام عالی مقام کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، 72 اور غزوہ احد، غزوہ بدر، یہ تمام کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ دین ہی دنیا ہی دین ہے۔ اسی دنیا کے اندر صحابہ نے دین پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں دین دنیا ساتھ لے کر کے چلنا پڑے گا۔ دنیا سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ کہ برائی کر لیا، زنا کر لیا، چوری کر لی، چکاری کر لی، ایک دوسرے کی زمین ہڑپ لی، یہی تو دنیا ہے۔ نماز چھوڑ دی، یہی تو دنیا ہے۔ ہاں، دین پہ عمل کرنا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، دین پہ عمل ہو جائے گا۔ یاد رکھو، یہ دنیا تمہیں دستوری حیات نہیں دے سکتی ہے۔ اگر تمہیں عقائد و حقائق کا دامن تھامنا ہے تو علماء کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، صحابہ کے دامن کو تھامنا پڑے گا، قرآن کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو ناراض کر کے، رشتہ داروں کو ناراض کر کے، باپ اور ماں کو ناراض کر کے باباؤں کے پاس بیٹھے ہو جن کے ہاتھوں میں 6 انگوٹھی ہے، 5 انگوٹھی ہے، ارے وہ تمہیں دریا کیا پار لگائیں گے جن کے ناؤں میں چھید ہے۔ اگر تمہیں دریا پار لگانا ہے تو امام احمد رضا کی بارگاہ میں آنا، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، صحابہ کی بارگاہ میں آنا پڑے گا اگر ناؤ پار لگانا ہے۔ نہیں تو دنیا ادھر ادھر نہیں ہے، پار لگانا ہے تو امام احمد رضا کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا تھا، انا فی تشیو و سخا کا تم اے گے سوئے باگے ابر کرم
تنہا رے رم جھم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لب یادی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ اے دنیا کے لوگوں، دنیا کے دستور پر نہیں جانا، صحابہ کی عظمتوں کو تھامنا ہے، صحابہ کے وقار پر تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تمہیں دنیا دیکھ کر نہیں چلنا۔ آج فیس بک اور یوٹیوب پر کیا آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا آج آپ ایک سوشل میڈیائی پر فوٹو وائرل ہو رہے ہیں، علماء ڈال رہے ہیں، حفاظ ڈال رہے ہیں، شورا ڈال رہے ہیں، اتفاقوا ڈال رہے ہیں، جو مدرسے سے بھاگ بھاگ کے چلے آئے اور دین کا دیوانہ نکال رہے ہیں، وہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے تصویر کا، ایک کمپیوٹر پہ چھپی ہے، کسی ڈبہ میں چھپی ہے۔ ارے تم ڈبے والے تصویر کے کب ہو گئے؟ تمہاری تصویر جنت میں لگے گی، آمین۔ اور انسان کہاں جا رہا ہے؟ کسی کی تصویر دیکھ کر خود اس طرح بننے لگے۔ ارے کسی نمازی کو دیکھ کر نمازی کیوں نہیں بنے؟ کسی روزے دار کو دیکھ کر روزے دار کیوں نہیں بنے؟ کسی دیندار کو دیندار دیکھ کر کیوں نہیں بنے؟ کہاں جا رہا ہے مسلمان؟ مسلمانوں کی پہچان یہ تھی کہ جس گلی سے پتھر ہٹا ہوتا لوگ پہچان لیتے کہ غلام مصطفیٰ گزرا، کسی گلی سے کانٹا ہٹا ہوتا لوگ پہچان لے لیتے نبی کا غلام گزرا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا آج کیا پہچان ہے؟ اذان ہو رہی ہو اور دکانیں لوگوں سے بھری ہوں تو سمجھ لینا مسلمانوں کا محلہ ہے، جن کی نالیاں بہ رہی ہیں سمجھ لینا مسلمانوں کا محلہ۔ یہ حالات ہے، لہذا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ خود کے کردار پہ پردہ ڈال کر ایک بار ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اپنی چیز انسان کو حضرت پسند نہیں آتی، خود کی پیٹھ کبھی دکھائی نہیں دیتی ہے، دوسرے ہی کی پیٹھ دکھائی دیتی ہے۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں اس بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بڑی بے برکتی ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی، جو کماتے ہیں چلا جاتا ہے، جو آتا ہے چلا جاتا ہے، آپ ہمارے جلسوں کو نہیں دیکھتے؟ ہمارے جلسوں میں وکیل نہیں بیٹھتے، ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں بیٹھتے، ہمارے جلسوں میں انجینئر نہیں بیٹھتے، کیوں؟ کیونکہ یہاں جلسوں سے اب نبی کا پیغام ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ میرا پیر تیرا پیر میرا پیر یہی چل رہا ہے۔ ارے پیر اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ جان رہا ہے۔ اگر پیریت کی بات آ گئی تو حدیث ملاحظہ فرمائیے گا، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دو، پردہ ڈال دیا، برکت شروع ہو گئی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کسی بے نمازی کی نظر کسی کے گھر پہ پڑ جائے تو 40 دن تک اس گھر کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب بتاؤ جس بے نمازی کی نظر کسی کے گھر پہ پڑ جائے تو 40 دن رحمت اٹھ جائے، اور جس گھر میں اماں بے نمازی، جس گھر میں ابا بے نمازی، جس گھر میں بہن بے نمازی، تو وہ باباؤں سے تمیز نہیں بنوائیں گے تو کیا بنوائیں گے؟ وہ باباؤں کے چوکھٹ پہ جن کی انگوٹھی پورے 10 انگلیاں ہیں تو 20 انگوٹھی پہنے ہیں، لیکن شریعت کیا حکم دے رہی؟ ایک انگوٹھی 4.5 ماشا کہ اس کو بیچ کر تم ایک وقت کا کھانا کھا سکتے۔ اسلام میں مردوں کو تزائن کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سنگار کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اسلام میں مردوں کو صلاح الدین ایوبی بننے کے لیے پیدا کیا گیا، محمد بن قاسم بننے کے لیے پیدا کیا، علی اکبر بننے کے لیے پیدا کیا گیا۔ پتہ نہیں مول کہاں جا رہا ہم کو تو بہت درد ہوتا ہے، مطالعہ کرتے کتابوں کا، پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا قوم کدھر جا رہی ہے۔ لیکن آگے کے حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس حالات کو آپ چاہیں تو سدھار دیں اور چاہیں تو بگاڑ دیں۔ آپ کے حالات آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بچے آپ کے ہاتھ میں ہیں۔
چھوٹے بچے جو آپ کریں گے وہی وہ کریں گے، کیونکہ چھوٹے بچے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں، نفرتیں بھی، عداوتیں بھی، محبتیں بھی۔ جو وہ بڑوں سے سنیں گے ان کے کان میں وہی باتیں آئیں گی۔ درود پاک پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے حالات، نبی دو جہاں سرور کون و مکان سے قبل کیا حالات تھے، آپ نے علماء سے بارہا بار سنا ہوگا اور بارہا بار جو ہے اس پر جو ہے تبصرہ بھی کیا ہوگا، لیکن یہ رحمت مصطفیٰ کا تبصرہ چھیڑا ہے تو اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ رحمت مصطفیٰ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ رحمت مصطفیٰ کے بارے میں نے بتایا کہ نبی کی رحمت دو طرح کی ہے، ایک رحمت خاصہ ہے، ایک رحمت عامہ ہے۔ رحمت عامہ دنیا کی شے ہے، رحمت عامہ دنیا کی چیزیں ہیں جو تمہارے پاس بھی ہیں، غیر مذاہب کے پاس بھی ہے، لیکن ایک رحمت خاصہ ہے کہ جس کو شفاعت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ ایک رحمت خاصہ ہے کہ جس کو نبی کی شفاعت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رحمت ہے کہ جس کو صرف گنہگار امتیوں کی جھولی میں ڈالا جائے گا، اور یہ وہ امتی ہوں گے جو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے یہی کہیں گے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھالا کیا ملا نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ نبی کی امتی ہیں، ذرا تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، اور جو ہے گلی مکانوں میں حضرت ٹائم ایک ایک گھنٹہ لوگوں کا، ہمارے نوجوان اسلاف کا گزر جاتا ہے، لیکن رحمت خاصہ کہ جس کو نبی کی شفاعت کہا گیا، یہ شفاعت کسی غیر مذہب کے لیے نہیں ہے، یہ شفاعت کسی مرتد اور موحد کے لیے نہیں ہے، ملحد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ شفاعت نبی کے گناہگار امتیوں کے لیے ہے۔ کیا آپ نے ابھی ایک آخر میں ایک بہت پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناؤں گا، لیکن رحمت کی بات آ گئی، اب یہاں پر سیرت مصطفیٰ بتانے کا وقت نہیں ہے، لیکن نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ اسلام سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، عورتوں پر کیسا ظلم ہوتا تھا، مردوں اور انسان جانور میں کوئی فرق نہ تھا، کوئی تمیز نہ تھی۔ اگر میں تاریخ کے حوالے شوشے کھولوں تو آپ کے دل کے تالے کھل جائیں گے، لہذا تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ حالات یہ اسلام تدریجاً خیرامہ تمہاری جھولیوں میں کیسے آیا ہے۔ اسلام کو ہم نے مذاق سمجھ لیا، اس اسلام کو یاد رکھو۔ میں تو نصیحت کروں گا آپ کو کہ غیر مذاہب کے افراد آپ کے قرآن کو نہیں پڑھتے، آپ کی حدیث کو نہیں پڑھتے، وہ آپ کے اسلاف کی کتابوں کے بھی نہیں پڑھتے، وہ کیا پڑھتے؟ آپ کو پڑھتے ہیں کہ آپ دین مصطفیٰ پر کتنا عمل کرتے ہو۔ وہ جیسا آپ کو دیکھتے ہیں ویسا ہی سمجھ لیتے ہیں ان کا دین ایسا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دین میں ایسا ہے۔ آپ جب لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں ان کا دین ایسا ہے۔ آپ کوئی کام کرتے ہو، غیر مذاہب آپ کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا دین ایسا ہے، لیکن ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الدین یسر، یہ دین آسانی والا دین ہے، یہ دین دیوار نہیں کھڑا کرتا ہے، یہ دین پل بناتا ہے تاکہ آپ راستہ پار کر سکو۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، اے لوگوں آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو پریشانیوں میں نہ ڈالو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو دین مصطفیٰ کی اچھی بشارت دو، نفرتیں نہ دلاؤ۔ یہ دین وہ ہے، یہ دین کیا ہے؟ یہ دین وہ دین درس دیتا ہے کہ تم جانوروں کے دن میں 70 مرتبہ کھانا پینا کے لیے دیا کرو۔ یہ دین وہ دین ہے کہ جب تمہارے گھروں میں کوئی اچھی چیز بنا کرے، تمہارا پڑوسی کمزور ہو تو اس میں
शोरबा ज्यादा कर दिया करो, अपने पड़ोसी को दे दिया करो। ये दीन वो दीन है, अगर तुम घर की जमीन बेच रहे हो तो सबसे पहले अपने हमसाए पड़ोसी को पूछो कि तुमको जरूरत है या नहीं। ये दीन वो दीन है, लेकिन हमारे दीन को हमको समझाया ही नहीं दिया गया। इस दीन को लोगों ने दहशतगर्द समझ लिया है, इस दीन को आतंकवाद समझ लिया है। लेकिन याद रखो, करबला की सरजमीन पर अगर आतंकवाद के खिलाफ किसी ने सबसे पहला झंडा उठाया है तो हुसैन इब्न अली है। करबला की सरजमीन पर किसी ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी तलवार को बढ़ाया है तो हजरत अब्बास हैं, हजरत कासिम हैं, अली अकबर हैं। ये तमाम लोग हैं, इन्होंने अपने दीन की निछावर के लिए, दीन की बका के लिए इन तमाम चीजों को किया है, इस अमल को किया है। और याद रखो, तभी किसी शायर ने क्या खूब कहा था, बहुत ही अंदाज में क्या इरशाद फरमाते हैं कि चीखा है जिसके ज़र्ब से, चीखा है जिसके ज़र्ब से हर दौर का यजीद। अरे अल्लाह ने ऐसा बनाया निशाना हुसैन का। अल्लाह अकबर, उनका कैसा निशाना था कि करबला के मैदान पर सफों की सफे पलट दी गई, उजाड़ दिया गया। क्या आपको मालूम नहीं, लोग ये कहते हैं कि करबला में इमाम अली मकाम के जो है नस्लों से गौसे आजम पैदा हुए, हुजूर गरीब नवाज पैदा हुए। इन्होंने तो बड़ी करामतें जाहिर की हैं, बड़ी करामतों से 90-90 लाख को कलमा पढ़ा दिया। क्या करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने करामत नहीं दिखाई? याद रखो कि जहां पर इस्लाम को बचाना होता है वहां पर इस्तिकामत की जरूरत है, और जहां पर इस्लाम को फैलाना होता है वहां पर करामत की जरूरत। जहां पर करामत की जरूरत थी तो अल्लाह के हबीब ने हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के झोली में करामत का प्याला भर दिया, समंदर डाल दिया। लेकिन करबला की सरजमीन पर इस्लाम फैलाना नहीं था, वो तो जानते थे, वो भी नमाज पढ़ते थे, वो भी कुरान की तिलावत करते थे। लेकिन जब खुदा दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, कुछ समझ नहीं आता कि दाएं क्या है बाएं क्या है, सिर्फ माल है, माल के आगे ये तमाम चीजें होती है। लेकिन रहमत मुस्तफ़ा पर बात आकर के दाएं बाएं में चला जाता हूँ, यही आखिरी बात पेश कर दूं कि रहमत मुस्तफ़ा क्या चीज़ है प्यारो। रहमत मुस्तफ़ा क्या है उसको मुलाहजा फरमाइए, रहमत मुस्तफ़ा क्या है उसको अपने दिल में बसाओ कि नबी मदीना की सरजमीन पर है, नबी ये दो जहां सरवरे कौनो मका अपने सहाबा के दरमियान में चांद सा चेहरा लिए हुए बैठे तशरीफ फरमा है। जलवा फगन मुस्तफ़ा जान रहमत और सितारों की मानी नबी के दरमियान में तमाम सहाबा बैठे हैं। अचानक से किसी महाज पर जाने की तैयारी कर दी गई, ऐलान बर्पा कर दिया गया, हर सहाबी खड़ा हो गया, हर सहाबी के हाथ में तलवार है, जबान पर दुरूद मुस्तफ़ा है, दिल में खुदा का खौफ है। नबी के पीछे पीछे चल रहे हैं, मुस्तफ़ा के आगे में चल रहे हैं। एक सहरा में पहुंचे तो एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, नमाज का वक्त करीब हो चुका है। तमाम सहाबा ठहर गए, मुस्तफ़ा जान रहमत भी ठहर गए। नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा इकराम, पानी को तलाश करो। कोई सहाबी दाएं गया, कोई बाएं गया, कोई अब्द में गया, कोई जो है अमानी में गया। तमाम सहाबी पानी को ढूंढ रहे हैं लेकिन पानी सहाबा को न मिला। वो नबी की बारगाह में आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, पानी नहीं मिला। आखिर ये बताओ, वो सहाबा थे, वो कोई वहाबी नहीं थे, वो सहाबी थे। उनका ये अकीदा था कि हमको नहीं मिला तो मुस्तफ़ा जाने मिलेगा। जहां हमारी नजर न पहुंची वहां पे नबी की नजर पहुंचेगी। क्योंकि शायर ने कहा था कि जहां पर खत्म होती है हुदूदे अक्ल इंसानी, वहां से मुस्तफ़ा के शान का आगाज होता है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी आए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पानी नहीं मिला। वो सहाबी थे, कोई वहाबी नहीं थे। उनका अकीदा था कि हमें नहीं मिला, मुस्तफ़ा को हमें नहीं मिला, नबी को जरूर मिलेगा। सहाबे किराम खड़े हो गए, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे।
جب نبی مسکرا دیتے تھے تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کام بن جاتا تھا. جب نبی مسکرا دیتے تو صحابہ اپنے دامن کو پھیلا دیتے تھے کہ کچھ ملنے والا ہے. اللہ اکبر. نبی نے فرمایا قل یا علی، اے علی کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہو گئے. دو صحابی اور کھڑے ہوئے. میرے آقا نے فرمایا یہ نبی کا غیب ہے. غیب مصطفیٰ کی بات آ گئی الگ چیز ہے، لیکن یہ رحمت نبی کی بات کر رہا ہوں میں کہ رحمت مصطفیٰ کس کی چیز پر نہیں ہے. بغیر رحمت نبی کی کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی دنیا میں چاہے وہ مشرک ہو چاہے مومن ہو، بغیر رحمت مصطفیٰ کو کھائے وہ دنیا میں بقا اس کی رہ نہیں سکتی. یہ نبی ہیں جو مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اور سرکار نے فرمایا اے علی کھڑے ہو جاؤ اور ایک پہاڑی کے پیچھے چلے جاؤ. اس پہاڑی کے پیچھے ایک حبشی غلام آ رہا ہے جس کے پاس اونٹ ہے. اس اونٹ پر مشکیزیں لدے ہوئے ہیں جن میں پانی ہے. حضرت علی فوراً چلنے لگے، لیکن حضرت علی پلٹ کے یہ نہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب ابھی آپ ہمارے ساتھ سفر کر کے آئے ہیں، جب آپ اس پہاڑی کے پیچھے نہیں گئے اور جب آپ اس پہاڑی کو نہیں دیکھے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ غلام آ رہا ہے، اونٹ کے ساتھ آ رہا ہے، مشکیزہ لے کے آ رہا ہے. یہ حضرت مولا علی کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ غیب داں ہے، نبی غیب البشر ہیں، نبی جان رہے ہیں. تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے فرمایا یا انا انظرو امامی کمان امانظرو فی السربی کمان ذرو امامی، کہ میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں. یہ میرے نبی ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں. ابھی قاری صداقت اللہ صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں نعت پڑھی تھی. وہ میرا نبی ہے، میرا نبی. دریا پار لگانے والا وہ میرا نبی ہے، شفاعت کرانے والا میرا نبی ہے، گناہگار امتیوں کو بخشوانے والا میرا نبی ہے، گناہوں کو دیکھ کر کے تب بھی بخشوانے والا میرا نبی ہے. وہ تم سب کا نبی ہے، وہ عالم و شجر کا نبی ہے. کیونکہ نبی یہ نبی خاصہ نہیں ہے، یہ نبی رحمت عامہ ہے. نبی الخاصہ بھی ہے، رحمت عامہ بھی ہے. اور حضرت مولا علی اٹھے اور اس پہاڑی کے پیچھے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ غلام چلا آ رہا ہے خرامہ قدموں سے. اور آنے کے بعد حضرت مولا علی نے اس اونٹ کی مہار کو تھام لیا اور کہا کہ چلو تم کو میرے آقا نے بلایا ہے. اس حبشی غلام نے کیا کہا کہ میں تمہارے آقا کو نہیں پہچانتا. آخر اس کلام کو تفصیل میں بیان کیا گیا کہ اس حبشی نے کیا کہا کہ میں تمہارے آقا کو نہیں جانتا ہوں، نہ تمہارے ابو بکر کو جانو، نہ عمر کو جانو، نہ عثمان کو جانو، نہ کسی نبی کو جانتا ہو. میں تو اپنے آقا کا غلام ہوں، میں تو اس کے لیے پانی لے جانے والا ہوں. حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرضی سے چلنا چاہتے ہو چلو، نہیں تو یہ علی مرتضی ہیں، یہ جب اپنی مرضی سے لے جائیں گے تو پھر ان کے مرضی کے آگے کسی کی مرضی چلتی نہیں ہے. الحمدللہ مولا علی کے اسرار پر جب وہ گئے، آخر نبی دو جہاں سرور کون و مکان، گویا کہ وہ حبشی نہیں چل رہا تھا، اس کا دل نبی کی بارگاہ میں لے چل رہا تھا کہ چلو تمہیں صحابہ بنانا، چلو تمہیں نبی کا دیدار کرانا، چلو تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دکھا دیں. آخر صحابی کوئی عمل سے نہیں بنتا. ایک بندہ جو پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اپنی موت تک دنیا کے کسی کام میں ملوث نہ رہا، ہر وقت عبادت قرآن کی تلاوت. لیکن کیا میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا بلکہ مصطفیٰ کے دیدار سے بنتا ہے، نبی کی عظمت سے بنتا ہے، نبی کے دیدار سے بنتا ہے. تبھی اعلیٰ حضرت عظیم
बरकत इरशाद फरमाते हैं, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि बसरे फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अल्लाह अकबर। नबी का चेहरा वो था कि जिसको आधा देखकर नबी का कलमा पढ़ते थे, जिनका चेहरा अगर सहाबी नहीं देखते थे तो बेकरार हो जाते थे। तभी आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, और ये आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या इरशाद फरमाया कि सारे अच्छों में अच्छा समझी ये जी से, सारे अच्छों में अच्छा समझी ये जी से, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नबी की तारीफ है, मुस्तफा जान रहमत की तारीफ है। आखिर में आखिरी बात अर्ज कर दूं मैं, वो आए हबशी गुलाम आने के बाद और आ गए, और आने के बाद जो है मेरे आका ने इरशाद फरमाया इनके ऊँट से मशकीज़े को उतार लिया जाए। मशकीज़े को उतार लिया गया। मेरे आका ने फरमाया तमाम जानवरों को पानी पिला दिया जाए, तमाम भेड़ और बकरियों को पानी पिला दिया जाए, तमाम सहाबा पानी पीने और वजू कर लें। उसके बाद तमाम जानवरों को और सहाबा के कासों को भर दिया गया, सहाबा के मशकीज़ों को भर दिया गया। उसके बाद अल्लाह अकबर, ये बड़ा देखिए जरा, लेकिन जब वो मशकीज़ा मेरे आका ने फरमाया उस हबशी गुलाम को वापस कर दो, जब वही मशकीज़ा उस हबशी गुलाम को देते हैं, फयंजुरु फीहा, कि जब वो हबशी गुलाम उस मशकीज़े में देखता है तो क्या देखता है कि जितना पानी मैंने दरिया से भरा था उतना ही पानी मौजूद, उतना ही पानी मौजूद है। आखिर अल्लाह अकबर, उस हबशी गुलाम ने कहा कि मेरे ऊँट से मशकीज़ा उतारा गया, तमाम जानवरों को पानी पिलाया जा रहा है, तमाम बकरियों को पानी पिलाया जा रहा है, तमाम चरिंदों परिंद पानी पी रहे हैं, तमाम सहाबा के मशकीज़े भर दिए गए, तमाम सहाबा वजू कर रहे हैं, हर सहाबी चुल्लू लगा के पानी पी रहा है। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी अज़मत से नावाकिफ था। या नबी अल्लाह, मैंने आपके मोजज़ों को देख लिया कि जो हजार मशकीज़ा इतनी अज़मत और वक़ार और हैबत को पूरा न कर सके, आप एक मशकीज़े से पूरा कर रहे हैं। या नबी, मुझको कलमा पढ़ाइए। अल्लाहु अकबर। नबी के हाथ पर पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। वो कलमा पढ़ के नबी का सहाबी बन गया। आखिरी बात, नबी का सहाबी बन गया। और यहाँ नबी का मोजज़ा देखो कि एक ही मशकीज़े से मुस्तफ़ा तमाम जानवरों को पानी पिला रहे हैं, तमाम बकरियां पानी पी रही हैं, तमाम घोड़े पानी पी रहे हैं, तमाम सहाबा ने वजू कर लिया, तब भी पानी के अंदर कोई कमी नहीं आई। उसके बाद उसने कलमा भी पढ़ लिया, लेकिन उसने जब कलमा पढ़ लिया दिल की आग बुझ गई। तो मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में अर्ज करता है कि उसके चेहरे का रंग काला था, उसके चेहरे का रंग सिया था। अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जब मेरा दिल काला था, मेरे दिल में कुफ्र की आग बुलंद थी, मेरे दिल के अंदर कुफ्र का धुआं धुआं उठ रहा था। या रसूल अल्लाह, जब आपने अपने ज़मज़मे अतहर से, अपने कलमे मुबारक से मेरे दिल को मुनव्वर कर दिया है, या नबी अल्लाह, मेरे चेहरे को भी मुनव्वर फरमा दे, मेरे चेहरे को भी मुनव्वर फरमा दे। अब बताइए जरा, आज जो किताबों में लिख दिया गया कि जिनका नाम अली या मोहम्मदो अली हो, वो कभी किसी के हाजत रवा बन नहीं सकते। लेकिन अगर मेरे आका इस बात को पूरा न करते तो नबी फरमा देते, तुम कैसी बात कर रहे हो, केवल लवली लगाई जा रही है, क्रीम लगाई जा रही है, पाउडर लगाया जा रहा है, तब चेहरा मुनव्वर किया जा रहा है। अगर चेहरा मुनव्वर करना है तो खुदा की नमाज के वजू से चेहरा मुनव्वर करना, ऐसा नूर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा काला भी होगा तब भी नूर टपकेगा। और इरशाद फरमाया गया,
اس نے عرض کی یا رسول اللہ جب میرے دل کی دنیا آپ نے بدل دی ہے، جب میرے دل کی دنیا بدل گئی یا حبیب اللہ تو اب میرے چہرے کو بدل دیں۔ اگر میرے نبی کو اختیار نہیں ہوتا، اگر مصطفیٰ کو اختیار نہیں ہوتا، اگر نبی دو جہاں سرور کون و مکہ کے ہاتھوں قوت نہ ہوتی تو نبی فرما دیتے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام پورا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میرے آقا مسکرانے لگے، صحابی سمجھ گئے کہ کام بننے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ادلو منی ادلو منی، میرے قریب آؤ۔ جب وہ صحابی نبی کے سینے سے لگتے ہیں، جب نبی نے ان کو جدا کیا تو صحابہ نے کہا ما رأیت احسن من رجل فی مکہ المکرمہ، کہ ہم نے اس شخص سے زیادہ پورے مکہ میں خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کسی کو دیکھا نہیں ہے، یہ بتائیے ذرا، یہ نبی کا اختیار ہے۔ آج کوئی ڈاکٹر بھی نہیں کہہ سکتا 15 مہینے کا وقت لگے گا، 6 مہینے کا وقت لگے گا اور اتنا خرچ آئے گا، لیکن یہ تو حبیب اللہ ہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے کیسے جو ہے کوئی چیز ان کے ہاتھ سے دور نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر میں یہ کہہ دوں تو یہ جبل نور جبل احد میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے، لیکن الفقر و فخری، مجھ کو اپنے فقیری پہ فخر ہے۔ یہ مصطفیٰ بول رہے ہیں مجھ کو اپنے فقیری میں فخر ہے، اور اللہ جس کے فقیری میں شہنشاہی رکھی ہو اس کو مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کے امتیوں کی جھولی میں اللہ نے فقیری میں شہنشاہی رکھی ہے۔ کیا شعر پڑھا گیا تھا کہ جتنی یزید کے خزانے میں دولت نہیں ہے اتنے حسین کے عاشق لٹا دیتے ہیں۔ آہا کیا بات ہے، الحمدللہ یہ دین۔ ابھی میں تو سوال و جواب کا آدمی ہوں، سوال و جواب کریں گے تو جواب دوں گا، لیکن یاد رکھو مومنو، یہ پھول، یہ گاگر، یہ چادر، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ تمام چیز، اس کی دلیل براہین علماء نے کیا کتابوں لکھی، ہم سے کوئی غرض نہیں پڑھتے ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمان، پھر بدعقیدہ ہوتے لوگ جائیں گے یوٹیوب کی تقریر سن کے رہے فلاں تو ایسا کر رہے تھے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ ہے وہ ہے۔ ابھی ایک نیا آیا ہے بقرعید کے ٹائم پر، وہ کہہ رہا ہے ہوگی نہیں۔ بتائیے عجیب عجیب عجوبے آتے ہیں دنیا میں، یہ آتے رہیں گے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ابو جہل کی نسل ہے جو نبی کی عزت پر وار کرتی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے، میں تو تھکا نہیں، آپ تھک گئے شاید، لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی جب مکہ میں اسلام کو تابع کر رہے تھے، جب مکہ کے اذہان میں نبی کی بات نہ اتری تو نبی کہاں چلے گئے؟ طائف۔ نبی طائف گئے تو بچے نے پتھر مارا، ابو جہل کے اشارے پر، عاص بن وائل کے اشارے پر پتھر مارے گئے، نبی کی جوتیاں مبارک نالین خون سے لبلب بھر گئی۔ جب نبی غار میں تشریف لائے تو جبل احد آ رہا ہے، جبل نور آ رہا ہے، یا رسول اللہ اجازت دے تو اس بستی کو اپنے پہاڑوں کے بیچ میں مسل دوں۔ حضرت جبریل آئے اور عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے تو اس بستی کو آسمان سے لے جاؤں اور زمین پر پلٹ دوں۔ قوم عاد کی مانی اور قوم لوط کی مانی۔ اس کے بعد تمام فرشتے آتے رہے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا جبریل کنارے رہو، یہ لوگ میری عظمت سے نادا ہیں، یہ لوگ میری عظمت کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کے لوگ جو اسلام کی عظمت کو نہیں جانتے، جو صحابہ کی عظمت کو نہیں جانتے، جو مصطفیٰ کی عظمت کو نہیں جانتے، وہ کہیں قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، وہ کہیں نبی کی گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو شاعر نے کہا تھا یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے سب کا ہے احمد رضا تنہا، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب۔ اور ابھی میں آپ سے پوچھ لوں، میں نے پوچھا تھا کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، بتائیے ذرا آپ ہم کوئی بھی جو ہے
پورے مجمع میں سے بتایا غسل کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ 3 ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. پہلا کیا ہے بتائیے کوئی؟ پہلا ید غسل پوچھ رہا ہوں. شریر میں پورا پانی ہے. پہلی چیز ہے کلی کرنا، دوسری چیز ہے ناک میں بانسے تک پانی پہنچانا، اور تیسری چیز سر سے پاؤں تک پانی بہانا، ایک بال بھی بھیگ کر نہ رہے. یہ غسل کے فرائض ہیں. نہ سن لے، تقریر سن لے، یہ چیز نہ جانے تو پھر دل میں نہیں ہے عشق نبی، خالی چلا چلی ہے، پھر یہی ہوگا. اور نماز کے باہر آج اہل بدعقیدہ حضرات مائک ہاتھ میں لے کر کے درگاہوں پر اور مسجدوں کے باہر اماموں سے پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے باہر کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں. بتا ہی نہیں پا رہا. تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ بیٹھے مزار پر، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یاد رکھیے آپ کہ ابھی حضرت نے تمام علماء ذوی احترام کے سر پر صحرا ڈالا، گلے میں صحرا ڈال دیا. صحرا ڈالتے ہوئے آپ کے ذہن و فکر میں کیا بات آئی؟ یہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ یہ زندہ ہے تبھی تو صحرا ڈالا جا رہا. اگر کسی مردے پر صحرا ڈالا گیا ہو تو بتائیے آپ. کسی مردے کو دولہا بنتے ہوئے دیکھا ہو تو بتاؤ. کسی مردے کو سجا کر کے گھوڑے پر بٹھایا گیا ہو تو بتاؤ. نہیں، بلکہ یہ مزاروں پر صحرا ڈالنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح ان زندوں کے چہرے پر صحرا ڈال رہا ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے قبر پر صحرا ڈالا جا رہا ہے وہ قبر میں زندہ. اور میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی قبر والے سے سلام کیا جائے تو اس کے سرہانے سے نہ ہو، اس کے پیر کی جانب سے، اس کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو معلوم چلا کہ وہ قبر میں زندہ ہے، معلوم چلا وہ قبر میں باحیات ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس کے روح کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، یہ بات الگ ہے وہ اپنے اعمال میں ملوث. لیکن یاد رکھیے آپ کہ مزاروں پر چادر ڈالنا، جلوس محمدی نکالنا، اس بات کو ہمارے سنی بھولے بھالے مسلمانوں کے ذہن پر اس بات کو ڈالا گیا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اور ان چیزوں کو ماننا، مزار پر چادر گاگر صحرا ڈالنا یہ شرک ہے. آخر مجھے بتاؤ کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں مماثلت، شرک کہتے ہیں برابری، شرک کہتے ہیں تباین کو نہیں کہا جاتا. جب تباین آ جائے گا تو شرک ہوگا ہی نہیں. شرک کہتے برابری کو. مثال کے طور پر خدا رحمان ہے، آخری بات، خدا رحمان ہے، اس کے رحمانیت کی طرح کوئی بندہ رحمان بن نہیں سکتا. خدا واحد ہے، اس کے واحد کی طرح کوئی بندہ بن نہیں سکتا. اگر کوئی مان لے کہ یہ خدا ہے، یہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. اور لیکن کسی کی مزار پر چادر ڈلانا یہ کیسا شرک ہے؟ یہ شرک تب ہوگا کہ جب خدا کی مزار ہوتی پھر دوسرے کسی شخص کی مزار کو ہم چادر گاگر کرتے تو معلوم چلتا کہ یہ صرف خدا کی مزار پر کیا جا رہا ہے، بندے کی نہیں، تبھی تو شرک ہوتا. اور خدا مزار سے پاک ہے، خدا مرنے سے پاک ہے. یہ مزار، یہ گاگر، یہ چادر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بندہ ہے، یہ ہرگز خدا بن نہیں سکتا. اور جب یہ زمین میں چلا گیا تو یہ خدا ہو نہیں سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رات ہی میں ہمیں ایک مطالعہ کر رہا تھا. علامہ ظفر الدین بہاری کا نام سنا ہوگا آپ نے. آخری چیز میرے کرسی میں ہلچل مچنے لگی ہے، میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دوں. ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت الرضوان یہ کون تھے؟ امام احمد رضا کے خلیفہ. امام احمد رضا کو جنہوں نے درگاہوں پر اللہ کے ولیوں کی تعظیم کی رحلت دی ہے اور ان کی چوکیداری کی ہے، ان کے مزارات، ان کے پر حمل ہونے والے عقائد کا جواب دیا ہے امام احمد رضا نے. انہی کے خلیفہ امام ظفر الدین بہاری جنہوں نے 160 حدیثیں کدو کے فضیلت میں لکھ ڈالی. بیٹھے تھے جو ہے دسترخوان پر حضور مفتی اعظم ہند علامہ صدر الشریعہ اور دیگر جو ہے
علامہ نعیم الدین مراد آبادی، لیکن بات کیا گئی کہ تم کو کیا پسند ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم کو یہ پسند ہے گوشت، کسی نے کہا کدو، تو امام احمد رضا کو بات بہت پسند آ گئی، تو اعلیٰ حضرت فرمائے ظفر الدین بہاری تم کیا پیش کر سکتے؟ علامہ ظفر الدین بہاری نے بیٹھے بیٹھے 160 حدیثیں نبی نے جس کو کھایا اس کے فضیلت لکھ ڈالی۔ بتائیے ذرا، یہ وہ عالم دین تھے جو اپنے دل میں لائبریریوں کا ذخیرہ لے کے چلتے تھے۔ علامہ ظفر الدین بہاری نے کتاب لکھی حیات اعلیٰ حضرت، اور بخاری پر کتاب لکھی عربی میں، اور جب آپ بہار کی سرزمین پر ایک عرس پر آپ گئے تو جانے کے بعد ایک اہل حدیث نے آپ کے ہاتھ میں ایک رقعہ دے دیا، ایک خط لکھا کہ آپ علماء اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں اور آپ اس قوم میں بڑی تقریر کرنے والے ہیں، لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس عرس میں آپ آئے ہیں، جس اللہ کے ولی کے مزار کے تعظیم و عرس میں آپ آئے ہیں، اس کے مزار پر چادر ڈالی گئی، پھول ڈالا گیا، لہذا یہ شرک ہے، آپ اپنے لوگوں کو شرک سے بچائیے۔ علامہ ظفر الدین بہاری نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اس سوال کا جواب اس مجمع میں نہیں بلکہ منبر رسول پر دوں گا، منبر مصطفیٰ پر دوں گا۔ لیکن جب علامہ ظفر الدین بہاری جب منبر رسول پر کھڑے ہوئے اور جب آپ اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال آیا ہے کہ مزار پر چادر و گاگر پھول ڈالنا یہ شرک ہے، تو علامہ ظفر الدین بہاری کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے سنی بھولے بھالے مسلمانوں کو یہی کہتے ہیں کہ تم ان بندوں کی مزار پر چادر کیوں ڈال رہے ہو؟ تم اللہ کی مزار پر چادر ڈالو۔ یاد رکھو، جب آپ اسٹیج سے واپس آئے تو اس اہل حدیث و مقلد نے کہا، غیر مقلد نے کیا جملہ بولا کہ تم میرے سوال کا مذاق اڑا رہے تھے، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا ہے۔ تو علامہ ظفر الدین بہاری نے کہا کہ ہاں، یہ شرک تبھی ہو سکتا ہے جب خدا کی مزار موجود ہوتی، اس کے قبر پر چادر ڈالی جاتی، پھول ڈالا جاتا، جب اس مزار کو اس کے برابر کر دیا جاتا تب یہ شرک ہوتا۔ لیکن یہ مرا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ خدا مر نہیں سکتا، جو مر گیا وہ بندہ ہے، جو دنیا سے رخصت ہو گیا وہ بندہ ہے، وہ کبھی خدا کے قابل ہو نہیں سکتا۔ لہذا اللہ اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پر میں اختتام پذیر تک پہنچاتا ہوں، اور اللہ رب العزت اس محفل کو قبول مقبول عطا فرمائیں، اور جس میں افراد نے حصہ لیا اللہ رب العزت تمام کی تعینیت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت فرمائیں۔ جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس علاقے سے گزر گئے، اللہ رب العزت ان سب کی قبروں میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔